السلام علیکم، میں ہوں سہیل جنجوا، سیلز مینیجر اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سرگودا کے سینئر ایڈوکیٹ جناب سبت حسن خان بلوچ صاحب۔ ماشاءاللہ یہ ابھی زیارت امام حسین ایران میں کر کے آئے ہیں، اور تقریباً میں ان کو مبارک دینے کے لیے ان کے آفس میں تشریف لے کے آیا ہوں۔ سب سے پہلے سبت حسن بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ ماشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر کے آئے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جتنا عرصہ ایران میں گزارا ہے 1.5 ماہ، وہاں پہ آپ کے کیا تاثرات تھے؟ ایران اور پاکستان کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سب سے پہلے بڑی مہربانی راجہ صاحب، آپ میرے آفس تشریف لائے اور مبارک دی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مولا نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنے در پر بلایا۔ باقی سب مسلمان بھائیوں کو ایسے مقامات پر جانا چاہیے، زیارت کرنی چاہیے۔ اس سے بہت سے فائدے بھی بندہ حاصل کر سکتا ہے، فقط زیارت نہیں ہوتی۔ اس سے بندہ اس کنٹری کی انفارمیشن لے سکتا ہے، وہاں کا کلچر دیکھ سکتا ہے، وہاں کے حالات دیکھ سکتا ہے، وہاں کا جو سسٹم چل رہا ہے۔ اب چونکہ میں بھی اسی شعبہ سے ریلیٹڈ ہوں اور راجہ صاحب بھی اسی شعبہ سے ریلیٹڈ ہیں، اسٹیٹ لائف آف پاکستان سے، یہاں پر اور ایران میں جو یہ بیمہ پالیسی والا سیٹ اپ ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ میری سجیشن یہ ہے کہ سب سے پہلے تو پاکستان کی گورنمنٹ کو اس لیول پر کام کرنا چاہیے کہ ہر بندہ وہ اپنی جو بھی چیز خریدے، چاہے وہ گھر ہے، چاہے وہ پراپرٹی ہے، چاہے وہ پلاٹ کی صورت میں ہے، چاہے وہ موٹر سائیکل ہے، چاہے وہ گاڑی ہے، چاہے وہ ایون کے اینیملز ہیں جو پالتو اینیملز ہوتے ہیں، پابندی لگا دینی چاہیے، قانون نافذ کرنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں بیمہ پر وہ سسٹم خرید سکا۔ کل ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ کل کوئی بھی مسہیب ہوتا ہے تو ان کو کل اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ چیز میں نے ایران میں دیکھی ہے۔ ایران میں یہ ہے کہ اگر آپ نے گاڑی خریدی ہے تو وہ بیمہ اس کا لازم و ملزوم ہے۔ اگر وہ نہیں کرواتا، اگر کہیں چلان ہو جاتا ہے گاڑی کا، کسی ٹریفک پولیس نے کر لیا یا کسی ایسے آ جاتا ہے سرگرمی میں ملوث ہوتا ہے اور گاڑی پکڑی جاتی ہے، تو وہ اس کو علیحدہ سزا ملے گی کہ آپ نے بیمہ نہیں کروایا تھا اس گاڑی کا۔ اگر وہ نقصان ہو گیا تو اس کو کوئی چیز نہیں ملے گی، وہ گاڑی بھی ختم اور اس کا پیسہ بھی ضائع گیا۔ ٹھیک ہے، اس کو سزا علیحدہ ملے گی۔ اگر کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہے، اس پہ وہ بھی قانون لاگو ہوگا کہ آپ پر یہ بھی ایک شک لاگو کی جاتی ہے کہ آپ نے یہ بیمہ پالیسی اس کی نہیں کروائی تھی، یہ بھی آپ نے جرم کیا تھا۔ اٹس مین کہ اس کنٹری میں یہ جرم سمجھا جاتا ہے ان کے قانون کے مطابق کہ ایک بندہ اگر پیدا ہوا ہے یا ایک بندہ نے اگر کوئی چیز خریداری کی ہے روزمرہ کے استعمال کی، جیسے کہ قیمتی چیز گاڑی ہے، ایون کہ گولڈ ہے، اس پر بھی بیمہ ہے۔ کل وہ چوری ہو جاتا ہے، گورنمنٹ پابند ہے۔ اٹس مین کہ یہ پالیسیز جو ہیں وہ گورنمنٹ لیول پر انہوں نے ایک قانون بنا کر عوام کے اندر وہ سارا سسٹم کو لانچ کیا گیا۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ اب پاکستان میں یہاں پر جیسے میں ایس آر ہوں یا راجہ صاحب مجھ سے سینئر ہیں، بہت سینئر ہیں، تو یہ لوگوں کو ہمیں قائل کرنا پڑتا ہے کہ بھئی جناب آئیں، یہ آپ اپنا کر لیں، اچھی چیز ہے، قائل کرنا چاہیے، یہ بھی کوئی اس میں بات غلط نہیں ہے۔ لیکن گورنمنٹ اگر یہ پہ پابندی لگا دے تو وہ قائل کرنے والا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، خود ہی لوگ جائیں گے آفس میں آپ کے، آئیں گے اور وہ اپنا پالیسی اپنی وہ لیں گے، جیسے بھی کوئی بھی چیز پہ۔ ایک بات اور ہے، وہاں پر گورنمنٹ نے ایک اور سلسلہ چلایا، اگر یہاں پر سرگودا میں جیسا کہ یہ یا کسی بھی شہر میں ایک مین ہیڈ آفس ہے، اس کی سب برانچز ہیں، وہ لوگوں نے خریدی ہوئی ہیں، وہ بزنس لے رہے ہیں۔ پالیسی جو گورنمنٹ کی وہ جو بیمہ پالیسی آفس ہیں وہ ان کو کمیشن دے رہی ہیں پر ہیڈ کے حساب سے، وہ بزنس لوگ کر رہے ہیں۔ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو فار ایگزامپل وہ بڑی بلڈنگوں میں جانے کے لیے تھوڑا سے کتراتے ہیں، جو ان پڑھ لوگ ہیں یا وہ جو ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، وہ پھر یہ چھوٹے آفیسز کا وزٹ کرتے ہیں۔ اس میں ایک تو قائل بھی ہو جاتے ہیں، قائل سے مراد یہ ہے کہ ان کی انفارمیشن آسانی ہو جاتی ہے اور وہ جو ہے ان کو آسانی سے وہ وہیں پر اٹس مین کے ڈور سٹیپ پہ ان کو یہ چیز دستیاب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں ایک بات یہ ہوگی۔ باقی جب سے میں اس سسٹم میں آیا ہوں، جب سے میں ایران سے وزٹ کر کے آیا ہوں، تو میری سجیشن سب بھائیوں سے یہی ہے
کہ جو پاکستانی حضرات ہیں کہ بیمہ کروائیں، لازمی کروائیں، اس کے بہت بڑے فائدے ہیں۔ میں وزٹ پہ صرف زیارت پر نہیں گیا تھا، میرا ایک دوست ہے، اس کی والدہ کی وہاں ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اس سلسلہ میں آپ یہ سمجھے کہ آؤٹ آف کنٹری بندہ، ایک پاکستانی بندہ وہاں پہ ٹریول کر کے گیا ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی وہ بیمہ دینے کو تیار ہے۔ اس کا کیسے بیمہ ہوا تھا؟ وہ جب بارڈر کراس کیا اس نے، تو وہاں پر انہوں نے چند روپے پاکستانی، تقریباً 5 سے 10 ہزار روپے وہ پالیسی کے وہاں پہ فوراً بارڈر پہ سہولت موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کی انشورنس کر دی گئی۔ جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو وہ انشورنس کلیم اس کو ملنا تھا۔ میں اس سلسلے میں ایز اے ایڈوکیٹ اس کی وکالت کرنے وہاں پر گیا تھا، تو وہ اس کو ملنی ہے، ابھی پروسیس میں تھا۔ کچھ حالات ایران کے خراب ہو گئے، جیسے ہر ملک میں ہوتا ہے، ایک اپوزیشن ہوتی ہے اور ایک گورنمنٹ ہوتی ہے، تو معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں، جس وجہ سے پھر میں اپنے یہاں پر بھی معاملات تھے آفس کے، تو مجھے واپس آنا پڑا۔ پھر میں نے انشاءاللہ دسمبر یا جنوری میں پھر جانا ہے وزٹ۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ وہ آؤٹ آف کنٹری ایک بیرون ملک فارنر بندہ وہاں پر گیا ہے، تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے حالات کے، یہاں پر کسی سے بات کریں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اپنے فائدے کی بات کر رہا ہے، مگرنہ وہ اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک سیلز آفیسر یا سیل ریپریزنٹیٹیو آئے، اس نے اس سے کیا فائدہ لینا ہے؟ اس کا چلیں ایک بزنس، اس کا بھی ایک سلسلہ چلا ہوا ہے، وگرنہ تو جو مین بینیفٹ ہے وہ ہر شخص کو اس بیمہ پالیسی سے ملتا ہے، چاہے وہ 20 سال بعد ملے، چاہے 10 سال بعد ملے، چاہے زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، بیمہ پالیسی کروانی چاہیے، چاہے وہ اس آفس کے لوگ کیوں نہ ہوں، وہ بھی کروائیں۔ صرف یہ نہیں کہ وہ صرف لوگوں کو قائل کریں، خود بھی قائل ہوں اور خود بھی یہ پالیسیز وغیرہ لیں۔ اور ایک لاسٹ جناب میسج میں یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ باقی تو مجھے نہیں پتا، لیکن اسٹیٹ لائف آف پاکستان جو ہے وہ ریکمینڈڈ آف گورنمنٹ آف پاکستان ہے، وہی ادارہ ٹھیک ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی کسی شخص کو اس ادارے سے۔ باقی پرائیویٹ ادارے ہیں، کل ہیں پرسوں نہیں ہیں، وہ پریشانی کا باعث بنے۔ لہٰذا میری سجیشن ہے، ریکمینڈ کرتا ہوں کہ پاکستان اسٹیٹ آف لائف کو ریکمینڈ کریں اور پالیسی لازمی کروائیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ اچھا سر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو ہم صرف لائف انشورنس پہ توجہ دیتے ہیں، وہ بھی پاکستان کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 5% جو ہے وہ صرف لائف انشورنس، اپنی جو زندگی کی انشورنس ہے اس پہ توجہ دیتی ہے، جبکہ ادر کنٹریز میں آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ صرف لائف پہ کام ہو رہا ہے، زیادہ تر کارز پہ کام ہو رہا ہے، پراپرٹی پہ کام ہو رہا ہے، یا ہیلتھ پہ کام ہو رہا ہے۔ سر یہ جو بات ہے نا جی لائف انشورنس کی، یہ تو چلے ایک پوری دنیا میں ایک سلسلہ ہے، سو ہے، لیکن ہر چیز پہ کام ہو رہا ہے۔ مطلب کہ اگر آپ نے گاڑی خریدی ہے اس کی بھی پالیسی کروائی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اگر کوئی وہاں پر فار ایگزامپل کوئی ہارس خریدے ہیں ٹھیک ہے، تو اس پہ بھی پالیسی ہے، گورنمنٹ کی پابندی ہے کہ وہ بھی اس کی بھی پالیسی کروائیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، مین جو کاز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کوئی لاس ہو جاتا ہے تو پھر بھی وہ کلیم کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ ہمارا یہ لاس ہو گیا، یا بزنس کیا تھا ہم نے 50 بھینسیں خریدی تھی یا ہم نے سیٹ اپ بنایا تھا، ہمارا لاس ہو گیا، وہ مر گئی ہیں تو ہمیں کچھ امداد دیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ وہ انہی کا پیسہ انہی کو واپس لوٹایا جائے پروفٹ کی صورت میں، چلیں آپ کا لاس ہو گیا، آپ کو یہ۔ اسی طرح جیسے کہ پاکستان میں یہاں پر زیادہ تر موسٹلی لوگ جو ہیں وہ صرف لائف انشورنس کی بات کرتے ہیں، حالانکہ ایون کہ گھر، موٹر سائیکل، گاڑی، ایون کہ آپ کو بزنس کر رہے ہیں اس پہ بھی آپ کو یہ بیمہ اس کا بھی کروانا چاہیے، کل فائدہ ہوگا ان لوگوں کو۔ بہت شکریہ سبت حسن صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ جی مہربانی۔ جناب آپ سے گزارش ہے کہ آج آپ نے دیکھا کہ سبت حسن بلوچ صاحب جو کہ سرگودا کے سب سے سینئر ایڈوکیٹ ہیں، ان کے یہ بیمہ کے حوالے سے تاثرات ہیں کہ آپ دنیا میں اگر کسی بھی جگہ پہ رہ رہے ہیں تو آپ انشورنس پہ جو ہے وہ خصوصی توجہ دیں، یہ آپ کی آنے والی نسلوں میں جو ہے وہ چیز کنورٹ ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ خدا